الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق اللہ مولانا العظیم۔ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب واجب سبت عظیم، سامعین محتشم، حاضرین مکرم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق اور اس کی عنایت سے آج ہم تفسیر قرآن کے سلسلہ میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے آغاز کر رہے ہیں۔ دعا گو رہیں رب کائنات حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ربانی ہے ان فی خلق السماوات والارض، فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں، لآیات نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ جو عقل مند لوگ ہیں، جو سمجھ بوجھ والے ہیں، فہم و فراست والے ہیں، ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں بھی نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں بھی، آنے جانے میں بھی ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ مطلب یہ کہ جب وہ آسمانوں کو دیکھتے ہیں کہ اتنے وسیع آسمان کو رب نے بغیر ستونوں کے ہمارے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا، تو اس سے انہیں رب کی عظمت معلوم ہوتی ہے، رب کی شان انہیں معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر جب آسمانوں کی جانب نگاہ اٹھاتے ہیں تو انہیں سورج نظر آتا ہے، ستارے نظر آتے ہیں، چاند نظر آتا ہے، اور ہر کوئی چیز اپنے اپنے مدار میں اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے۔ نہ کبھی یوں ہوا کہ رات کو سورج نکل آیا ہو، اور نہ کبھی یوں ہوا کہ دن کو ستاروں نے چمکنا شروع کر دیا ہو۔
ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہر چیز اپنے وقت کی پابند ہے اور اپنے راستے کی پابند ہے، اپنے مدار میں ہے۔ ان چیزوں کو جب کوئی عقل مند دیکھتا ہے تو وہ اللہ کی عظمت کا اقرار کرتا ہے۔ اور پھر رات اور دن کے آنے جانے میں، رات کا ایک مخصوص وقت ہے آنے کا اور جانے کا بھی، دن کا بھی ایک مخصوص وقت ہے آنے کا اور جانے کا بھی۔ گرمیوں میں رات کم ہو جاتی ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے، سردیوں میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے، رات بڑی ہو جاتی ہے۔ جو رب نے انہیں ٹائم فریم دیا ہے، جو ٹائم ٹیبل دیا ہے، سیکنڈ سیکنڈ کے حساب سے، منٹ منٹ کے حساب سے وہ گھٹتے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کے وقت میں دن نکل آیا ہو یا دن کے وقت میں رات آگے تک چلی گئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تو ان کے مخصوص اوقات میں آنے اور جانے کو دیکھ کر عقل مند لوگ اللہ کی شان کے مزید اس کو ماننے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب اس کے بعد عقل مندوں کی جو ایک اور نشانی بیان کی گئی، پہلی نشانی وہ یہ ہے الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اونچے بولیے۔ اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ جتنا بڑا دنیا کا سائنسدان کیوں نہ بن جائے، وہ جتنی زیادہ ایجادات کیوں نہ کر لے، وہ جتنی زیادہ ریسرچ کیوں نہ کر لے، وہ جتنی زیادہ آبزرویشنز اپنی کیوں نہ پیش کر دے، لیکن قرآن اسے عقل مند نہیں مانے گا۔ قرآن عقل مند اسے ہی مانتا ہے جو رب کو پہچانے اور رب کو یاد کرے، رب کا ذکر کرے۔ اور پھر رب کا ذکر کرنا بھی کیسے ہے؟ قیاماً، کھڑے، وقعوداً، اور بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور کروٹ پر لیٹے ہوئے۔ یعنی عقل مند وہی ہے جو ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کا ذکر کرتا ہے۔ وہ بازار میں ہو تو رب کو یاد کرتا ہے، وہ گھر میں ہو تو تب رب کو یاد کرتا ہے، وہ دکان پہ ہو تو تب رب کو یاد کرتا ہے، وہ سفر میں ہو تو تب رب کو یاد کرتا ہے، وہ حضر میں ہو تو تب رب کو یاد کرتا ہے، وہ اکیلا ہو تو تب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ کسی محفل میں ہو تو پھر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ عقل مند بندہ کبھی بھی اپنے رب کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا۔ اور ذکر کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہو یا کاؤنٹر ہو اور زبان پہ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدائیں ہوں، یہ بھی ذکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہی صرف ذکر ہے۔ رزق حلال کمانا بھی اللہ کا پسندیدہ کام ہے، اس کا بھی آپ نے حکم دیا ہے۔ وہ بھی اگر شریعت کے اصولوں کے مطابق کوئی بندہ دکان پہ بیٹھا ہے، وہ اگر کوئی چیز دے رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی یاد میں ہے، وہ کچھ لے رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی یاد میں ہے، وہ بھی اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر کوئی آدمی زبان پہ اللہ کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن کسی کو تجارت کے اصول سکھا رہا ہے، کسی کو سچ بولنے کی تلقین کر رہا ہے، کسی کو جھوٹ سے روکنے کی بات کر رہا ہے، کسی کو غیبت سے بچنے کی بات کر رہا ہے، کسی بندے کو چوری نہ کرنے کے بارے میں بتا رہا ہے اور چوری کرنے کے نقصانات بتا رہا ہے، وہ رشوت سے کسی کو روک رہا ہے، تو یہ بھی گویا اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو مفتی صاحب نے لکھی، بڑی خوبصورت بات، وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنا ذکر، اللہ کو اتنا پسند ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ہر وقت میرا ذکر کریں، تو اس نے اپنا ذکر کرنے کے لیے نمازوں کی بات نہیں کر رہا، نمازوں کی بات مسئلہ الگ ہے،
اس کے لیے وضو کی ضرورت ہے. قرآن پڑھنے کے لیے، اس کو ٹچ کرنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے اور ضروری ہے. لیکن عام جو ذکر اذکار ہم کرتے ہیں، تسبیحات پڑھنے کے لیے، تحلیلات پڑھنے کے لیے، اللہ اکبر پڑھنے کے لیے، ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھیں یا کاؤنٹر پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، ان پر عام طور پر ذکر کرنے کے لیے اللہ نے وضو کی شرط بھی نہیں لگائی. وضو کی شرط بھی نہیں لگائی. اس لیے کہ اگر وضو کی شرط لگ جاتی تو پھر بندے یہ کہتے کہ میں تو پورا دن سفر میں تھا، مجھے تو پانی ہی نہیں ملا، میں کیسے وضو کرتا؟ میں تو دکان پہ بیٹھا تھا، وہاں میں کیسے وضو کرتا؟ تو وہ ذکر سے رک جاتے. تو لہذا رب نے وضو کی پابندی بھی نہیں لگائی. رب چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ ہر وقت اپنی زبان کو میرے ذکر سے تر رکھے، میرا ذکر کرتا رہے. اور بڑی اہم بات مفتی صاحب نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کا موت کے وقت جس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، فرمایا داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. وہ جنت میں مجھے بولیے داخل ہو جائے گا. اگر وضو کی شرط ہوتی کہ بغیر وضو کے کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو مجھے بتائیے کہ جو بندہ مر رہا ہے وہ وضو کیسے کرتا؟ ایک بندہ بستر مرگ پہ پڑا ہے، وہ وضو کیسے کرتا؟ ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے آخری سانس چل رہے ہیں، اب وہ اللہ کا نام لیتا تو وضو کہاں سے کرتا؟ لہذا رب نے وضو کی پابندی رکھی نہیں ہے. وہ کتنا کریم ہے، کہیے نا سبحان اللہ. وہ کتنا کریم ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس کا ذکر نہ کریں تو پھر ہم جیسا بد نصیب بھی کوئی نہیں ہے، ہم جیسا معروم القسمت بھی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. اچھا، اور وہ کیا کرتے ہیں عقل مند؟ پہلا کام تو یہ ہو گیا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے، یہ پہلا کام ہو گیا. دوسرا کام وہ کیا کرتے ہیں؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں غور و فکر کرتے ہیں. آسمانوں اور زمینوں میں غور و فکر کرتے ہیں. کیا مطلب؟ آسمانوں کو دیکھتے ہیں تو رب کو یاد کرتے ہیں، زمینوں کو دیکھتے ہیں تو رب کو یاد کرتے ہیں، سمندر کی تہوں میں جا کر جب عجائبات کو دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے. جب جیولوجی پڑھنے والے زمین کی مختلف چیزوں کو کھدائی کر کے دیکھتے ہیں، زمین کی مٹی کی مختلف اقسام کو دیکھتے ہیں، پتھروں کی مختلف اقسام کو دیکھتے ہیں، پھر ان میں جو عجائبات انہیں نظر آتے ہیں ان میں غور و فکر جو کرتے چلے جاتے ہیں، انہیں ایسے ہی خدا یاد آتا جاتا ہے. وہ تو ہے عقل مند. لیکن جو تحقیقات تو بڑی بتائے کہ زمین کے اندر ایسا ہے، یہ ہے، وہ ہے، زمین کی پلیٹیں ہیں تو زمین میں نیچے یہ طے ہے، اس سے نیچے فلاں طے ہے، تو اس کے دائیں فلاں ہے، زمین کے اندر فلاں فلاں معدنیات ہیں، زمین سے فلاں فلاں فصلیں کیسے کیسے اگتی ہیں، کیسے ان کا بیج بویا جاتا ہے. جو یہ تو بیان کرے، یہ سب کچھ تحقیقات کرے، لیکن اس تحقیق کے نتیجے میں وہ بھی اگر رب تک نہیں پہنچتا، رب کی شان اس کے دماغ میں نہیں آتی، تو وہ عقل مند نہیں ہے، وہ عقل مند نہیں ہے. اللہ اکبر. اور پھر جوں وہ اپنی تحقیقات کرتے ہیں تو ان کی زبانوں پہ یہ جملہ آتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ تو نے چیزیں بیکار نہیں بنائی، کوئی چیز تیرے کارخانے قدرت میں بیکار نہیں ہے. ہر چیز جو تو نے بنائی ہے وہ اپنے اندر بے شمار مقاصد پنہاں رکھتی ہے، بے شمار مقاصد اپنے اندر رکھتی ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ سبحانک، اے اللہ تجھے پاکی ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یعنی وہ دنیاوی کامیابیوں پر خوش نہیں ہوتے،
اور یہ نہیں کہ اسی میں زندگی بیت جائے، دنیاوی کامیابیاں ہوتی جاتی ہیں، رب کو یاد کرتے جاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے جاتے ہیں، اور رب سے جہنم سے پناہ بھی مانگتے چلے جاتے ہیں۔ یہ عقل مند ہے۔ اور پھر اور کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب بے شک جسے تو دوزخ میں لے جائے، فقد اخزیتہ، اسے ضرور تو نے رسوائی دی۔ پہلے جہنم سے خود پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دوزخ کے آگ سے بچا لینا، اور پھر کہتے ہیں کہ جو جہنم کی طرف چلا گیا اپنے اعمال بد کی جانب سے تو یا اللہ وہ تو رسوا ہو جائے گا۔ اور ان آیات میں بار بار ربنا آیا ہے، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا کرتے ہوئے بار بار ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے رب اے ہمارے رب اے ہمارے رب، اس کی تکرار کی جانی چاہیے۔ ایک حدیث میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جو 5 مرتبہ ربنا کہہ کر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور ان آیات میں یہ جو دعائیہ اور ہمیں سمجھانے کے لیے یہ جو آیات ہیں ان میں 5 مرتبہ ربنا آئی ہے، ربنا کے الفاظ آئے ہیں، تو کیا کہتے ہیں عقل مند؟ کہتے ہیں ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جسے تو جہنم میں لے جائے، دوزخ میں لے جائے، فقد اخزیتہ، تو ضرور تو نے اسے رسوائی دی۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جو بھی دنیا میں ظلم کرتا ہے اس کا کوئی مددگار نہیں، لیکن یہاں ظالم سے مراد وہ ہے جو دین کو قبول نہیں کرتا، جو اسلام کے دامن میں نہیں آتا، جو رسول اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈالتا، وہ ظالم ہے۔ اور جو دین کے دامن میں آ جائے، اس سے اگر گناہ ہو بھی جائیں تو قیامت کے دن اللہ اپنے کرم سے اسے معاف فرما دے گا۔ اگر سزا ہوگی تو اس کے بعد پھر اللہ مہربانی فرما کر اسے بالآخر جنت میں پہنچا دے گا۔ لیکن جو حقیقی ظالم ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں اگر ان سے گناہ خطا سزا ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے بڑے مددگار پیدا فرما دے گا، ان کے بڑے مددگار ہوں گے۔ انبیاء بھی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء بھی فرمائیں گے، صحابہ بھی فرمائیں گے، اہل بیت بھی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء بھی فرمائیں گے، حفاظ بھی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اور علماء بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے۔ تو بندے مومن کے تو بڑے مددگار ہیں، لیکن جو ظالم ہے اس کا کوئی مددگار، ظالم سے مراد یہاں پر کافر بے ایمان، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، عقل مند یہ بھی دعا کرتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے رب ہم نے ایک اعلان کرنے والے کو سنا، ایک منادی کو سنا۔ ینادی، وہ آواز دے رہا تھا، وہ اعلان کر رہا تھا، للایمان، ایمان قبول کرنے کی دعوت دے رہا تھا۔ اور کیا کہہ رہا تھا؟ ان آمنوا بربکم، ایمان لے آؤ اپنے رب پر جو تمہیں روزی مہیا فرماتا ہے، جو تمہاری مشکلیں آسان فرماتا ہے، جو تمہیں بھی پالتا ہے، جس نے تمہارے باپ دادا کو بھی رزق دیا، جو تمہاری نسلوں کو بھی پالے گا، جو تمہارا پالن ہار ہے، اسے مان لو۔ اب عقل مند کیا کہتے ہیں؟ جب ہم نے اس منادی کو سنا فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان، اونچے بولیے، ہم ایمان لے آئے۔ اب یہاں منادی، اعلان کرنے والا، یہ کون ہے؟ اس سے مراد ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے میرے سامنے آنے والوں
میرے آقا علیہ السلام نے بلایا نا سارے کو، سب کو بلایا، ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، اور ابو لہب بھی تھا، اور باقی سارے وڈیرے وہاں پر موجود تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، سب کو میرے آقا نے پہاڑی کی بلندی پر بلا کر فرمایا کہو لا الہ الا اللہ تو کامیاب ہو جاؤ گے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب عتبہ، شیبہ، ابو لہب وہ تو بگڑ گئے، وہ تو ایمان نہ لائے، لیکن جو خوش نصیب تھے انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں، آمنا ہم مانتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور ان ماننے والوں میں ایک نام اس ہستی کا بھی ہے جسے شیر خدا کہتے ہیں۔ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو پھر زور سے سبحان اللہ۔ ایک ہستی وہ ہے جنہیں شیر خدا کہتے ہیں، جنہیں حاجت روا کہتے ہیں، جنہیں مشکل کشا کہتے ہیں، جنہیں اسد اللہ الغالب کہتے ہیں، جنہیں امام المشارق والمغارب کہتے ہیں، اور جو حسنین کے ابا جان ہیں، جو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سرتاج ہیں، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ آپ کی عمر اس وقت 8 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 8 سال عمر ہے۔ جب آپ نے اعلان کیا نا تو بگڑ گئے وڈیرے، بگڑ گئے سردار، اس لیے کہ ان میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ عقل مند وہی ہوتا ہے جو حق کو قبول کر لیتا ہے، عقل مند وہی ہوتا ہے، لیکن وہ عقل مند نہ تھے، وہ بگڑ گئے۔ لیکن رب نے جسے عقل دی تھی، جو عقل کا کوہ گراں تھا، جس کا نام علی المرتضیٰ تھا، عمر اگرچہ چھوٹی تھی لیکن عقل رب نے بڑی عطا فرمائی تھی، تو فوراً کہا آمنا، آمنا، اے ہمارے رب ہم نے تجھے مان لیا، اے ہمارے رب ہم نے تجھے مان لیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر عقل مند دعا کرتے ہیں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو مٹا دے، معاف فرما دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں اچھوں کے ساتھ موت عطا فرما۔ اس دعا کے 3 جملے ہیں اور تینوں بڑے قابل غور ہیں۔ اگر ہو سکے تو اس دعا کو زبانی یاد کیجئے۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 193 ہے، اس کی زبانی یاد کیجئے۔ ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ صغیرہ گناہ تو نیکیوں کے ساتھ خود ہی معاف ہوتے جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ جب آپ نیکی کرتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ خود ہی معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو بڑے گناہ ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں، وہ سچی توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں، ورنہ معاف نہیں ہوتے۔ اب کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے نماز نہ پڑھنا، روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دینا، جھوٹ بولنا اور بدکاری کرنا، تو یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ تو بڑے گناہ جو ہیں، اگر حقوق العباد کی بات کی جائے تو کسی کا حق مارنا، کسی کی زمین ہتھیا لینا اور کم تولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا، ملاوٹ کرنا، رشوت لینا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں میں آتی ہیں۔ تو جب تک پہلے حقوق العباد ادا نہ کیے جائیں اور جو حقوق اللہ ہمارے ذمہ ہیں، جب تک انہیں پورا نہ کیا جائے، یہ پہلا کام ہے
کہ پہلے حقوق العباد ادا کیے جائیں اور حقوق اللہ میں سے جو چیزیں رہ گئی انہیں ادا کیا جائے، اس کے بعد جو گناہ ہوئے ان پر ندامت اختیار کی جائے، آنسو بہائے جائیں اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا تہیہ کیا جائے اور اللہ سے معافی بھی مانگی جائے، تو تب کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما، صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن کبیرہ جو ہیں ان کے لیے باقاعدہ توبہ کرنی پڑے گی۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور ہماری برائیوں کو معاف فرما دے۔ یہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا انہیں سیئات کہا جاتا ہے، اور یہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ یہ خود بخود معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور اے ہمارے رب ہمیں نیکوں کے ساتھ موت عطا فرما۔ اب نیکوں کے ساتھ ہر وقت تو بندہ نہیں رہ سکتا، اب موت کا وقت کیا پتا کہاں آئے گا، گھر میں آئے گا، دفتر میں آئے گا، بستر پہ آئے گا، ایکسیڈنٹ میں آئے گا، کوئی پتہ نہیں کب موت کا وقت آ جائے اور کب بندہ آخری سفر پہ روانہ ہو جائے۔ تو ہر وقت نیکوں کے ساتھ بندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک لوگوں کی محبت اپنے دل میں بٹھا لو، تم جہاں بھی مرو گے تمہیں نیکوں کا ساتھ مل جائے گا، تم جس کیفیت میں بھی مرو گے تمہیں نیکوں کا ساتھ مل جائے گا۔ بندہ بے شک گھر میں مرے، بندہ بے شک اسے دفتر میں موت آ جائے، ایکسیڈنٹ میں موت آ جائے، لیکن اگر وہ اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، وہ صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، وہ اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے والا ہے، بلکہ ایک حدیث ذہن میں آ گئی، بڑا خوبصورت جملہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بندہ آل مصطفیٰ کی محبت میں مرے گا رب اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا، اسے رب مجھے بولیے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ اب ویسے ہی شہادت حاصل کرنا ہو تو میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے، کفر کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، دشمن سے مار کھانا پڑتی ہے، دشمن کی گولی کھانا پڑتی ہے، دشمن کے سامنے جا کر زخمی ہونا پڑتا ہے، اور پھر بھی اللہ چاہے تو بندہ شہید ہوتا ہے ورنہ غازی بن کے واپس آ جاتا ہے۔ لیکن جو آل رسول کی محبت اپنے دل میں رکھے گا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میدان جہاد میں جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ گولی کھائے، ضروری نہیں ہے کہ اسے زخمی کیا جائے، وہ جہاں بھی مرے گا جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ شہادت کا رتبہ پا لے گا۔ اس لیے نیکوں کے ساتھ محبت یہ بڑی ضروری ہے۔ اور یہ تو ایسی بات ہے، اب ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی وہ قرآن کے حوالے سے، آپ حیران ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ سارے ایک جیسے ہیں، جی کیا ضرورت ہے کسی کو وسیلہ بنانے کی یا کسی کا ساتھ مانگنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ اللہ کریں، اللہ سے مانگے، اللہ دینے والا ہے۔ میں نے کہا قرآن بھی تو اللہ نے دیا ہے نا، بات سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ جی نہیں آئی وہ ذرا اچھا جا کو سبحان اللہ۔ جو کہتے ہیں نا صرف قرآن پہ عمل کریں، باقی چھوڑ دیں ولیوں کو، چھوڑ دیں اہل بیت کو، چھوڑ دیں صحابہ کو، تو میں کہتا ہوں قرآن بھی تو اللہ نے دیا ہے۔ اور جب قرآن کہہ رہا ہے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، نیکوں کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما، تو نیکوں کی محبت ہوگی تو نیکوں کے ساتھ موت ملے گی نا۔ اور ابھی جو بات میرے ذہن میں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کون ہیں؟ نبی ہیں۔ کون ہیں؟ نبی ہیں۔ اب مجھے بتائیے یہاں ابرار کا لفظ ہے، ابرار نبیوں کو نہیں کہتے، ابرار نیکوں کو کہتے ہیں۔ وہ نیک آج کے دور کا بھی ہو سکتا ہے، وہ نیک آج سے پہلے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ آج سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ایسا نیک بھی ہو سکتا ہے کہ جسے کوئی نیک سمجھتا ہی نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ عام سا بندہ ہے، لیکن اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے وہ ابرار میں شامل ہو، تو اس کی محبت بھی دل میں رکھنی چاہیے۔ لیکن ابرار میں میرے علی بھی ہیں، ابرار میں داتا علی حجویری بھی ہیں، ابرار میں غوث جلی بھی ہیں، ابرار میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی ہیں۔ ان لوگوں کی محبت دل میں ہوگی تو
تو بندہ کامیاب ہوگا۔ لیکن آگے چلیے، میں نے کہا ابرار صرف نبیوں کو نہیں کہتے، اگر عام بندے کی محبت بندے کو کامیاب کر دیتی ہے تو پھر نبی کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام ہیں اللہ کے نبی، آپ کی ایک دعا قرآن نے نقل فرمائی ہے، آپ کہتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حالت اسلام میں موت عطا فرمانا اور موت کے بعد مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا، مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا۔ اب اللہ کا نبی بھی وہ جس کے چرچے پوری دنیا میں موجود ہیں، ان کے حسن کا چرچا پوری دنیا میں موجود ہے، اور جس کے نام کی پوری طویل سورت قرآن میں موجود ہے، وہ نبی دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مرنے کے بعد مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا۔ تو مجھے اور آپ کو ضرورت ہے یا کوئی نہیں اس بات کی؟ مجھے بولیے نا۔ تو اگر دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بدبخت یہ کہتا رہے کہ ولی تو ہے ہی کوئی نہیں، صحابہ تو ہے ہی کوئی نہیں، اہل بیت تو ہے ہی کوئی نہیں، تو مجھے بتائیے اس کے دل میں لوگوں کی محبت ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ اور جب ان کی محبت نہیں ہے تو پھر قیامت کے دن اسے سوائے جہنم کے اور اسے کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، دعا یہ کیا کرو وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ موت عطا فرما دینا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے اللہ ہمیں وہ عطا فرما جس کا تو نے ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے واسطے سے، رسولوں کی معرفت تو نے وعدہ فرمایا تھا۔ پتہ یہ چلا ہمیں جو ملا ہے رسولوں کے وسیلے سے ملا ہے، تو وہ رب سے مانگا جا رہا ہے، یا اللہ وہ عطا فرما جو رسولوں کی معرفت ہمیں ملا ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اچھا ایک آخری بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے۔ آج کون کون سے بندے حیران ہو رہے ہیں میرے خطاب پہ، آج کے خطاب پہ؟ کوئی بندہ ہے جو تھوڑا حیران بھی ہوا ہو، پریشان بھی ہوا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ پورا خطاب پچھلے جمعے والا ہے، کس کس کو سمجھ آئی ہے؟ بہت کم بندوں کو، حالانکہ موجود اکثریت موجود تھی۔ یہ پورا خطاب پچھلے جمعے والا ہے۔ پھر آپ کہیں گے اچھا پھر قاری صاحب نواں خطاب یاد کو نہیں کیتا، پھر اوہ کری چھوڑیا نے۔ یہ بات نہیں ہے، بات یہ تفسیر قرآن مسلسل بیان ہو رہی ہے اور یہ یوٹیوب پہ بھی چڑھائی جا رہی ہے۔ پچھلے جمعے کی ریکارڈنگ میں کسی وجہ سے آواز نہیں آئی، ویڈیو تو تھی لیکن آواز نہیں تھی، اس لیے مجھے دوبارہ یہ بیان کرنا پڑا ہے۔ لیکن چلیں اس کا مطلب ہے آئندہ میں اگر تیسرے جمعے بھی کر دوں گا تو آپ کچھ نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے خیر کوئی نویں گل ہو سی، وما علینا الا البلاغ المبین۔